کووڈ کے بڑھتے کیسز کے باعث بیرون ملک سے آنے والی پروازوں کو 80% کم کرنے کا فیصلہ۔ تمام مسافروں کو 72 گھنٹے قبل PCR منفی ٹیسٹ رپورٹ دکھانا لازم ہوگا۔ پاکستان آمد پر ایئرپورٹ پر دوبارہ ٹیسٹ ہوگا۔ ٹیسٹ نیگیٹو ہونے پر 10 دن قرنطینہ کرنا ہوگا۔ پابندیاں 4 سے 20 مئی تک نافذ العمل رہیں گی۔ جنوبی افریقی برازیلی ساختہ کورونا وائرس پاکستان پہنچ گیا۔ NIH کو موصول نمونوں سے نئے وائرس کی تصدیق۔ ترجمان وزارت صحت کہتے ہیں کورونا SOPs پر عمل درآمد پہلی دفاعی لائن ہے۔ شہری ماسک کا استعمال اور سماجی فاصلے کا خیال رکھیں۔ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ ملک میں کورونا سے مزید 146 اموات۔ ایک روز میں 4696 نئے کیس رپورٹ۔ کووڈ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 9.6% رہی۔ فعال کیسز کی تعداد 90,553 ہو گئی۔ 5,490 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ ایک دن میں مزید 101 ہیلتھ ورکرز میں کورونا کی تشخیص۔ NCOC کے مطابق ملک میں اس وقت 578 ورکرز کورونا سے متاثر ہیں۔ متاثرہ افراد کی کل تعداد 15,968 ہو گئی، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 15,237 ہے۔ ایک ماہ کے دوران 8 ہیلتھ کیئر ورکرز کورونا کے باعث جاں بحق ہوئے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مزدوروں کا دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا 1 مئی کے حوالے سے پیغام کہتے ہیں 1 مئی ہمیں مزدوروں کی قربانیوں، بہادریوں اور عزم کی یاد دلاتا ہے۔ ہمارا مذہب سماجی انصاف کے اصولوں اور کارکنوں کے حقوق کے احترام کی تاکید کرتا ہے۔ حکومت مزدوروں، ان کے اہل خانہ کی صحت، کام اور بہتر رہائشی سہولتوں کے لیے کام کر رہی ہے۔ سلیکٹڈ حکومت ملک کے محنت کش طبقے کے لیے تباہی ثابت ہوئی۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں سلیکٹڈ حکومت نے صرف بے روزگاری اور غربت کو بڑھایا۔ 2.5 سال میں لاکھوں افراد کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیلا گیا۔ مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کرنا PP کے نظریے کا سنگ بنیاد ہے۔ پیپلز پارٹی مزدوروں کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔ جن کے پسینے اور محنت سے ملک کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے، آج ان کی حالت ناقابل بیان ہے۔ احسن اقبال کہتے ہیں معاشی تباہی، بے روزگاری اور مہنگائی کے ہاتھوں مزدوروں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ مزدوروں کے عالمی دن پر محنت کشوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میں یہ بات کہتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ پنجاب حکومت نے ورکرز کی کم از کم اجرت میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے اور آئندہ سے کم اجرت 20,000 روپے کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ حکومت پنجاب کی جانب سے یوم مئی کے موقع پر محنت کشوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ پنجاب میں مزدوروں کی کم از کم اجرت 20,000 روپے مقرر کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں 7.25 ارب سے ٹیلنٹ اسکالرشپ، شادی، اموات پر گرانٹ دی جا رہی ہے۔ فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں پاکستان اور بیرون ملک بسنے والے پاکستانی محنت کش ہمارے سر کا تاج ہیں، قیمتی اثاثہ ہیں۔ بزدار حکومت مزدوروں، محنت کشوں کے لیے انقلابی اقدامات اٹھا رہی ہے۔ محنت کش کے حقوق کا تحفظ ہی خوشحالی کا ضامن بن سکتا ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کورونا کے دور میں عمران خان کی فکر مزدور پیشہ طبقات ہے۔ مزدور اور پیشہ طبقات کی زندگی میں تبدیلی وزیر اعظم کا مشن ہے۔ غریبوں کے لیے بہتری کے اقدامات اٹھانا عمران خان کی پہلی ترجیح ہے۔ حکومتی پالیسیوں سے معیشت بحالی کی جانب گامزن وزیر اعظم عمران خان کی ٹیکس محصولات میں اضافے پر FPR کی کوششوں کی تعریف کہتے ہیں FPR نے اپریل 2021 میں 57% اضافے کے ساتھ 384 ارب محصولات اکٹھے کیے۔ جولائی تا اپریل محصولات 14% اضافے سے 3700 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ یورپی پارلیمنٹ کی پاکستان میں توہین رسالت کے قانون پر تنقید۔ پاکستان کا GSP اسٹیٹس ختم کرنے کے لیے نظریاتی قرارداد منظور کر لی۔ پاکستان کا یورپی پارلیمنٹ میں منظور کی گئی قرارداد پر شدید رد عمل۔
ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں یورپی پارلیمنٹ میں گفتگو سے پاکستان میں توہین رسالت قوانین اور مذہبی حساسیت سے لا علمی کا اظہار ہوتا ہے. کہا اپنی اقلیتوں پر فخر ہے جن کو مساوی حقوق حاصل ہیں. لیگی رہنما مفتاح اسماعیل نے NA-249 کے نتائج کو چیلنج کر دیا. NA-249 کے ریٹرننگ افسر کو 3 تحریری درخواستیں دے دیں. دوبارہ گنتی کا مطالبہ. الیکشن کمیشن سے تفصیلات مانگ لی. 15 پولنگ سٹیشنز کے فرانزک آڈٹ اور ووٹرز کے انگوٹھوں کے نشان کی جانچ پڑتال کا بھی مطالبہ. وفاق نے بلوچستان حکومت کو سینڈ گولڈ کاپر پروجیکٹ کے تحت 305 ملین روپے حصہ بطور منافع دے دیا. ترجمان پیٹرولیم ڈویژن کہتے ہیں مقامی آبادی کو صاف پینے کا پانی اور بجلی بھی مہیا کی. مقامی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام جاری رکھیں گے. سی پیک کے اہم منصوبے اسکی کناری پن بجلی منصوبے کا 60% کام مکمل. 884 میگا واٹ بجلی منصوبے کے لیے دریائے کنہار پر بند باندھنے کی تقریب. چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں کاغان کے علاقے میں دریائے کنہار پر پن بجلی منصوبہ دسمبر 2022 تک مکمل ہوگا. اقتصادی راہداری پاک چین دوستی کا گواہ ہے. منصوبہ ہر قیمت پر مکمل ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کا سی پیک منصوبے کے کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار. وزیر اعظم کو سی پیک کے تحت مختلف شعبوں میں جاری منصوبوں پر بریفنگ. موجودہ حکومت نے 2.5 سال میں بہت سے اہم منصوبے مکمل کر لیے. حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ. وزیر اعظم نے قیمتوں میں اضافے سے متعلق اوگرا کی سمری مسترد کر دی. اوگرا کی سمری میں 5 سے 10 روپے اضافے کی سفارش کی گئی تھی. وزیر اعظم کا 16 اپریل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ.